بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ توضیح المسائل کا دوسرا سبق، جس کا عنوان کاروبار کا منافع، جس کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ گزشتہ درس میں پڑھا، باقی اس کے مسائل جو ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1723۔ سب سے پہلے ہم متن پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے، سوائے ان مقامات کے جن کو بعد میں آنے والے مسائل میں علیحدہ کیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص اسے بطور تحفہ کوئی چیز دے اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ یہاں پر ایک چیز انہوں نے بریکٹ میں دی ہے، سب سے پہلے وہ بریکٹ والی آپ چیز سمجھ لیں، اس کے بعد ہم بریکٹ کو چھوڑ کر اس مسئلے کو یہاں سے یہاں تک ملا کر پڑھ لیں گے۔ بریکٹ میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ سوائے ان مقامات کے جن کو بعد میں آنے والے مسائل میں علیحدہ کیا جائے گا، یعنی بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اگر بغیر کمائی کے بھی کوئی آمدنی ہو جائے تو اس پر خمس نہیں دیا جاتا، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن میں دیا جائے گا۔ تو یہاں بریکٹ میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری صورتوں میں، ہر صورت میں جو بغیر کمائی کے حاصل ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ خمس ادا کیا جائے یا ضروری نہیں ہے کہ اس پہ خمس نہ دیا جائے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں خمس دیا جاتا ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں خمس نہیں دیا جائے گا۔ اب اس بریکٹ کو چھوڑ کر یہاں سے ہم یوں اگر اس مسئلے کو پڑھیں کہ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے، مثلا کوئی شخص اسے بطور تحفہ کوئی چیز دے، کسی شخص کو بغیر کسی کمائی کے، اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس نے کوئی نوکری نہیں کی، اچانک اسے بغیر کمائے کوئی چیز مل گئی، جیسے کہ مثلا انہوں نے مثال دی، کسی نے تحفہ دیا، اب تحفے میں نہ اس کی کوئی کمائی ہے، نہ اس کی کوئی محنت ہے، نہ اس کا کوئی خرچ ہے، اسے مل گیا تحفہ اور وہ اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ اس نے اس تحفے کو اپنے سال بھر کے اخراجات میں شامل کیا اور سال بھر کے اخراجات میں شامل کرنے کے بعد اس کے پاس بچ گیا، اس تحفے میں سے کچھ حصہ یا وہ تحفہ اس کے پاس بچ گیا، تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ اس صورت میں اسے خمس ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ تحفے پر بھی خمس دیا جانا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1724۔ اس میں کچھ صورتیں ہیں، ہم ایک ایک صورت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر بیوی کو طلاق خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے اور اسی طرح ملنے والی دیت، ان پر خمس نہیں ہے۔ عورت کو جو مہر ملتا ہے، مثلا نکاح ہے، اس میں مہر کا تعین ضروری ہے اور مہر جو ہے وہ مال کی صورت میں ہوتا ہے، پیسے ہو یا جائیداد ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، سونا ہو وغیرہ۔ تو جو مہر ملتا ہے عورت کو، اس پر خمس نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے،
اب طلاق خلا کسے کہتے ہیں؟ طلاق خلا اسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا لیکن بیوی طلاق لینا چاہتی ہے۔ اب بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو تو اس طلاق دینے کے عوض میں تمہیں کچھ مال کچھ رقم ادا کروں گی۔ جو یہ طلاق خلا کے عوض میں شوہر کو مال ملتا ہے اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ اور اسی طرح ملنے والی دیت، تیسری صورت، تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کو دیت ملے۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت کہتے ہیں کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو نقصان پہنچانے والا جس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو اس نقصان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اور وہ نقصان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا قتل ہے تو اس کی وہ دیت ہے، اس کے ورثاء کو ملے گی۔ اگر مثلا کسی کی انگلی کاٹ لی، کسی کو خون نکال دیا، کسی کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دیا، کسی کو ایسا نقصان پہنچایا کہ اس کے جسم پر کوئی داغ بن جائے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی دیت ہے، اس دیت پر خمس واجب نہیں ہے۔ اب دوسری چیز، دوسری صورت میں آ جائیں، اور اسی طرح جو میراث انسان کو ملے اس کا بھی میراث کے معتبر قواعد کی روح سے یہی حکم ہے۔ ورثہ جن کو اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی میراث ملتی ہے، کوئی زمین ملتی ہے، کوئی گھر ملتا ہے، کوئی جائیداد ملتی ہے، کوئی پیسہ ملتا ہے، تو میراث کے قواعد کے مطابق اس سے بھی خمس واجب نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہی پہلا والا حکم ہے۔ اب تیسری صورت میں آ جائیں، اور اگر اس مسلمان کو جو شیعہ ہے کسی اور ذریعے سے مال ملے جیسے تعصیب، تو اس مال کو فوائد میں شمار کیا جائے گا اور ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ یہاں پر غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے تعصیب، لفظ تعصیب۔ اس لفظ تعصیب، یہ لفظ تعصیب عصبہ سے نکلا ہے۔ عصبہ ایک قسم کی وراثت ہے، میراث ہے، میراث کا ایک حصہ ہے جسے عصبہ کہتے ہیں۔ اب اس میں اہل تسنن اور اہل تشیع میں نظریات میں کچھ اختلافات ہیں، البتہ ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے، یہاں پر صرف اتنا بیان کریں گے کہ تعصیب اسے کہتے ہیں کہ ورثہ میں مال تقسیم کرنے کے بعد کچھ حصہ جو بچ جائے وہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اسے تعصیب کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ اسے اچانک ملا، میراث میں سے بچ گیا، اسے اچانک ملا اور اس کو فائدہ شمار کیا جائے گا کہ اسے اچانک فائدہ حاصل ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کو ضروری ہے کہ فوائد میں شمار کیا جائے گا اور ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ اسی طرح اگر اسے باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی اور کی طرف سے میراث ملے کہ جس کا خود اسے گمان تک نہ ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ میراث اگر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو اس کا خمس دے۔ اب یہاں پر جو پہلے بیان کیا کہ میراث پر خمس نہیں ہے، یہاں پہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو باپ بیٹے کی طرف سے ملے اس پر تو خمس نہیں ہے، لیکن باپ بیٹے کے علاوہ جو ملے، مثلا کسی اور رشتہ دار کے ذریعے سے اس کے طرف میراث پہنچتی ہے۔ اب کیونکہ اس وجہ سے کہ اسے وہاں سے ملنے کا کوئی گمان تک نہیں تھا، اچانک اسے ملی ہے، تو گزشتہ پیراگراف کے روح سے کہ وہ اسے اچانک فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جب اچانک فائدہ حاصل ہو جائے تو اس پر
साल भर के अखराजात से अगर ज्यादा हो जाए, वो खर्च करे पूरे साल में उस मीरास को, जो साल भर के अखराजात से बच जाए, ज्यादा हो जाए, उसका खुम्स देना वाजिब है। अब यहां पर एक और चीज की तरफ मुतवज्जो करता जाऊं कि यहां पर ब्रैकेट में एहतियात वाजिब दिया हुआ है। एहतियात वाजिब का मतलब यह होता है कि मुज्तहिद यानी फतवा देने वाला इस मसले में फतवा नहीं दे रहा, बल्कि वो अपना नजरिया बयान कर रहा है। अगर आपको इस नजरिए पर अमल करना है तो ठीक है, लेकिन आप इनके मुकल्लिद होते हुए इस नजरिए में अगर किसी और के फतवे पर अमल करना चाहते हैं तो एहतियात वाजिब का मतलब यह है कि आपको इख्तियार है, आप इस मसले में किसी और के फतवे पर भी अमल कर सकते हैं। यह है एहतियात वाजिब का मतलब। आगे आ जाइए, मसला नंबर 1725। अगर किसी शख्स को कोई मीरास मिले और उसे मालूम हो कि जिस शख्स से उसे ये मीरास मिली है उसने उसका खुम्स नहीं दिया था, तो जरूरी है कि वारिस उसका खुम्स दे। अब यहां पर दो सूरतें इन्होंने बयान की हैं। इन दो सूरतों में थोड़ा सा फर्क है, आप जरा तवज्जो से इस फर्क को समझिएगा कि पहली सूरत यह है कि जो माल उसे मिल रहा है वारिस को, उस माल पर जिससे मिला है उसने खुम्स नहीं दिया, और उसे मालूम हो गया, वारिस को मालूम है कि इसने जो माल मुझे मिला है इस माल पर खुम्स अदा किया हुआ नहीं है, तो जरूरी है कि वारिस उसका खुम्स दे। एक सूरत यह। दूसरी सूरत यह है कि इसी तरह अगर खुद उस माल पर खुम्स वाजिब ना हो, यानी पहली वाली सूरत को छोड़ के, यानी जो माल उसे मिला है उस पर खुद माल पर तो खुम्स वाजिब नहीं था, और वारिस को इल्म हो कि जिस शख्स से उसे वो माल विरसे में मिला है उस शख्स के जिम्मे खुम्स वाजिबुल अदा था, यानी जो माल उसे मिला है उस पर तो खुम्स वाजिब नहीं था, लेकिन जिस शख्स की तरफ से ये मीरास मिली है उसके जिम्मे किसी और माल पर खुम्स वाजिब था। यानी फर्क यह है कि पहली सूरत में जो माल वारिस को मिल रहा है उसी पर ही खुम्स वाजिब है, दूसरी सूरत में उस माल पर खुम्स वाजिब नहीं है, लेकिन जिसकी तरफ से मीरास मिली है उसके जिम्मे कोई खुम्स रहा हुआ है, वाजिबुल अदा था लेकिन उसने खुम्स अदा नहीं किया था, तो जरूरी है कि उसके माल से खुम्स अदा करे। दोनों सूरतों में, चाहे उस खुद माल पर जो उसे मिला है उस पर खुम्स वाजिब था, चाहे जिसकी तरफ से उसे मिला है उस पर खुम्स वाजिब था, दोनों सूरतों में जो वारिस है उसे चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि वो उसकी तरफ से खुम्स अदा करे। अब आगे आ जाइए, लेकिन दोनों सूरतों में जिस शख्स से माल विरसे में मिला हो, अगर वो खुम्स देने का मोतकिद ना हो या ये कि वो खुम्स देता ही ना हो, तो जरूरी नहीं कि वारिस वो खुम्स अदा करे जो उस शख्स पर वाजिब था। यहां पर थोड़ा सा गौर करने की बात है कि पहली दोनों सूरतें, यानी खुद माल पर खुम्स वाजिब था या जिसकी तरफ से मीरास मिली है उसके किसी और माल पर खुम्स वाजिब था, उसने अदा नहीं किया था, इन दोनों सूरतों में पहला फतवा यह था कि उसे खुम्स देना है वारिस को, वारिस खुम्स अदा करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर
جس کی طرف سے میراث ملی ہے وہ خمس کا قائل ہی نہیں تھا، معتقد ہی نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ کس چیز کی خمس، کون سا خمس، کہاں کا خمس، میں تو خمس کو نہیں مانتا. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ نہیں، وہ خمس کا قائل تو تھا، وہ مانتا تھا کہ خمس واجب ہے اور خمس ادا کرنا چاہیے، لیکن اس نے کبھی خمس ادا ہی نہیں کیا، وہ خمس دیتا ہی نہیں تھا. تو اب ان دونوں صورتوں میں چاہے وہ معتقد نہ ہو، چاہے وہ معتقد تو ہو لیکن خمس دیتا ہی نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وارث وہ خمس ادا، ضروری نہیں کہ وارث وہ خمس ادا کرے جو اس شخص پر واجب تھا. اب وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خمس ادا کرے جو اس پر واجب تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خود معتقد نہیں تھا، وہ خود خمس ادا نہیں کرتا تھا، تو اس وارث کو کیا پڑی ہے کہ اس کی طرف سے خمس ادا کرے.